السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج بالآخر 3 دن کے بعد پارلیمان کا ماحول سازگار ہو گیا ہے اور معاہدہ طے ہوا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کچھ ضابطہ اخلاق، کچھ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ رکھے گئے اور اس کو فالو بھی کیا جاتا رہا۔ اب تک جو سیشن چل رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ماحول سازگار ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے تقریباً 2 گھنٹے اور 16 منٹ کا ایک طویل خطاب کیا۔ اس میں جہاں انہوں نے اپنے دور کے کارنامے گنوائے تو موجودہ جو بجٹ ہے اس کو یہ کہا کہ جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غریب کے ساتھ یہ مذاق ہے، اور جو مختلف پہلو ہیں ان کی نشاندہی بھی کی ہے، کچھ مطالبات بھی حکومت کے سامنے رکھے ہیں۔ نظامی صاحب اس پہ ذرا ہم سبسٹینس پہ ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ صبح کے بھولے شام کو گھر آ گئے تو اب یہ بھولے نہیں ہیں۔ 3 دن کے بعد گزر گیا اور آج بالکل ہی کمپلیٹ کام اور آرام سے بیٹھے ہوئے دونوں پارٹی، دونوں اپوزیشن گورنمنٹ کے ارکان تقریر پہ توجہ دے رہے تھے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے بجٹ سیشن میں۔ کم از کم یہ سنجیدگی سے ایک سنجیدہ معاملہ ہے بجٹ سے، ہر ملک کا سنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ بجٹ کا مطلب ہے کہ یہ سارا ملک کا حساب کتاب ہے اگلے سال کا، وہ بجٹ سے ہی متعین ہوتا ہے۔ اس پر مشاورت اور سنجیدگی سے بحث ہونی چاہیے، جو کہ آج کسی حد تک شہباز شریف صاحب نے وہ کردار ادا کیا اور حکومتی جماعت نے بھی بڑے صبر اور عمل کا سنا، اور اسد عمر صاحب نے جواب دیا ترکی میں ترکی، یہ بھی ان کا حق ہے، اس میں مشتر ہونے یا ناراض ہونے کی بات ہی کوئی نہیں ہے، یا اپوزیشن کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے۔ بہرحال یہ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن بعض ارکان اسمبلی جو ہیں وہ، اور بلکہ وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کو ہوتا رہتا ہے ایسے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ زیادہ پریشان ہو۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک اور بھی معاملہ رہا جو ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری صاحب، ان کو لے کے جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے، حکومت نے مطالبہ کیا وہ واپس کی جائے، اور مشروط کر دیا اپوزیشن نے کہ جو آپ نے 20-21 قانون منظور کیے تھے بلڈوز کر کے، تو اس کے بعد اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ابھی متضاد اطلاعات ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ واپس لے لی گئی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ واپس ابھی نہیں لی گئی ہے۔ اس پہ بھی کوئی سمجھوتا ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ موجودہ ماحول میں تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ کوئی یہ پتہ نہیں رکھتا کہ پھر کوئی یو ٹرن لے یا کلا بازی مارے حکومتی ارکان جو ہیں، کیونکہ یہ تو واقعی ایک بہت زیادتی تھی کہ 21 بل جو ہیں آپ بلڈوز کر دیں ایوان کے تھرو ایک دن میں، تو اس کو تو مداوع اس کا ہونا چاہیے، اور اسپیکر جو ہیں ان کو تھوڑی سی، اور ڈپٹی اسپیکر کو غیر جانبداری کا کم از کم بھرم تو رکھنا چاہیے۔ وہ تو بالکل ہی ایسے لگتا ہے کہ حکمران جماعت کے رکن ہیں، مطلب پارٹی پالیٹکس کے رکن ہونے کے باوجود رکن تو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میرے خیال سے ایک موقع پر کہہ چکے ہیں یہ اسپیکر صاحب جو ہے اسد قیصر صاحب، کہ میں تو حکمران پارٹی کا ایک رکن ہوں، درست ہے، لیکن کوئی اسپیکر کی ٹریڈیشنز بھی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بڑی اچھی طرح ٹریڈیشن موجود ہے اسپیکرز کی۔ یہ بھی ایاز صادق صاحب تھے، تو انہوں نے پھر بھی ایک فساد رکھا تھا، بڑے کی وہ پلیئر ہیں حکمران جماعت، لیکن ساتھ ساتھ جب وہ اسپیکر کے منصب پہ بیٹھتے تھے تو کسی حد تک غیر جانبداری کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ جی نظامی صاحب، جو معاملہ رہا بے دخل کرنے کا ایم این ایز کو، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے کسی وزیر کو ہلڑ بازی کرتے نہیں دیکھا۔ خیر فوٹیج تو سامنے تھی، لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور جو آج مکالمہ ہوا ہے ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیمز کے معاملے پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر استفسار کرے کوئی ممبر اور اسپیکر کا کام بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ صفائی دے؟ یقیناً کوئی جواز نہیں بنتا اسپیکر کو، تو ہی شوڈ بی ابو دیز تھنگس اپنے منصب کے حساب سے۔ اب اگر وہ تعصب کی انک پہن کے چلتے ہیں، مثلا اس سے یہ اندازہ کریں کہ اسپیکر صاحب کو نظر نہیں آ رہا، ہمیں ٹیلی ویژن پہ لائیو
جو ہو رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ گالیاں دی جا رہی تھی بے نقط دونوں طرف سے بوچھاڑ تھی. اور خاص طور پہ ایک جو اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہیں علی ایوان صاحب, انہوں نے تو حد ہی کر دی گالم گلوچ کی. تو اس صورت میں اور یہ ہاتھا پائی تک نوبت بھی پہنچی, کتابیں پھینکی گئیں, یہ سب کچھ دیکھا لائیو. اور یہ وزراء کے نام جو ہے وہ اب ہمارا کام تو نہیں, اب مخبر تو نہیں ہے, اخباری ہیں لیکن مخبر نہیں ہیں, تو وہ ان کو نام بتا دیتے ہم. ویسے وہ تو پتہ ہونا چاہیے ان کو کہ کون کون سے وزیر اس میں ملوث ہیں. مثلاً شیریں مزاری بھی ہنگامہ آرائی میں پیش تھی. جی نظامی صاحب, پچھلے 3 روز میں ہم نے ایک قسط دیکھی, آج ایک اور مختلف قسط ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا غریب دشمن بجٹ ہے, اسے منظور نہیں ہونے دیں گے. کیا یہ صرف سیاسی نعرہ ہے یا حقیقت میں کوئی بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ بریک تھرو کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو ساتھ ملا کے, اور واقعی بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے؟ یہ تو کوئی حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ بجٹ تو پاس کرانا معمولی بات ہے, ہو جائے گا, ایک بندے کی اکثریت سے بھی ہو جائے گا نا. تو یہ ذرا مشکل لگتا ہے کہ بجٹ منظور نہ کرا سکے حکومت, اور کر لیا ایسے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ بریک ڈاؤن کا مرحلہ آیا ہے کہ بجٹ ہی نامنظور ہو جائے. جی نظامی صاحب, اگر ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف کل پولنگ ہوتی ہے, ووٹس پڑتے ہیں, اور واٹس ایور کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے, سمبولک ان حالات میں اس کا سمبولک جیسچر کیا ہوگا, اور یہ زیادہ نقصان دہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ دیکھیں, یہ سمبولک تو نہیں ہوگا, یہ عملی ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر کے منظور ہو جاتے ہیں تو اسپیکر کے بھی ہو جانے چاہیے. یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہوگا, اور پھر بات اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ حکومت نے اپوزیشن نے اندیا دیا ہے, لیکن اس کے بھی یہ نیگوسیشن چل رہی ہیں کہ وہ یہ کچھ دو اور کچھ لو دو کی وسعت پر یہ بل واپس لیں حکومت, اور یہ اپنا یہ عدالت کی تحریک واپس لیں. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ذکر کچھ پنجاب کا بھی کریں گے. حمزہ شہباز صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کو اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلایا جا رہا ہے, بجٹ سپیچ کا یہاں بھی آغاز ہو چکا ہے, اس پر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, کچھ پنجاب کے بجٹ پر بھی بات کریں گے. لیکن نظامی صاحب جو ہوا اس میں بڑے متضاد بیان ہیں. اس سے پہلے جو اسد قیصر صاحب کا ہم نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے وزراء کی ہلڑ بازی نہیں دیکھی. پھر جو آج پارلیمانی پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے, پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں اس کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میں سنا ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ اور علی نواز صاحب کے درمیان بھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے. اس بات پر ہوئی جھڑپ کہ یہ فرما رہی تھی کہ ہم نے کچھ اوور ڈو کر دی ہے, کچھ زیادتی کی ہے. تو وہاں یہ کہہ رہی ہیں پبلکلی, یہ لیڈ برگر کلاس کو, اپنی کلاس کو برا کہہ رہی ہیں, عجیب قسم کی. اور یہ وہ ہنگامہ خیزی میں آگے تھی, شریک تھی, جو اسد قیصر صاحب کو نظر نہیں آئی. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب, آج شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں تھے تو ان کے صاحبزادے پنجاب اسمبلی میں تھے, لیکن یہاں ماحول جو ہے وہ سازگار رہا. اسپیکر صاحب نے سننے میں آیا کہ پہلے ہی اپوزیشن حکومت دونوں کے جو لوگ ہیں ان کو بٹھایا, اور یہ حکومت کو بھی قائل کیا کہ یہاں اس طرح ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے. خیر, پنجاب کے بجٹ کو لے کر کیا کہیں گے؟ حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ پرویز الہی صاحب کے رول کی بات کریں کہ پرویز الہی صاحب ایک مرنجہ بران شخصیت ہیں, اور یہ اسپیکر کے منصب کے لیے انتہائی موضوع ہیں. ویسے جو وزیر اعلیٰ بھی تھے تب بھی وہ رکھ رکھاؤ سے کام لیتے تھے, اور یہ حمزہ صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کرتے رہے میرے ذاتی علم میں. تو یہ ان میں ایک صفت ہے چودھری برادران میں, اور انہوں نے پیش بندی کر لی کہ دیکھ کے نیشنل اسمبلی کا ماحول, اور درست کیا کہ اس قسم کی ہنگامہ خیزی کا لا حاصل ہوگی. اور انہوں نے بات چیت کر لی ہے, رولز آف دا گیم جو ہے ان کو طے کر لی ہے. باقی رائے حمزہ صاحب کا یہ کہنا کہ جناب
کیا الزام لگایا انہوں نے کہ اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول تو چلتا ہے؟ جی پنجاب اسلام آباد سے ریموٹ کنٹرول پہ چل رہا ہے. یہ بات ان کی جزوی طور پر درست ہے، لیکن یہ جب ایک ہی پارٹی کی حکومت ہو سینٹر میں اور صوبے میں، جس صوبے میں بھی ہو، تو اور خاص طور پر جب پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم بھی ہو، جیسا کہ خود میاں نواز شریف کے کیس میں تھا. حمزہ صاحب بھول جاتے ہیں وہ جو پیریڈ تھا جس میں نواز شریف صاحب صدر تھے اور وزیر اعظم بھی تھے پاکستان کے. تو یہ مد نظر رکھنی چاہیے بات کہ ریموٹ کنٹرول تو پھر کرنا ہی ہوتا ہے، یہ نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا. اور بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے بھی مصطفیٰ خارون کے معتمد خصوصی تھے، ریموٹ کنٹرول سے ہی کام چلتا تھا. تو یہ ریموٹ کنٹرول کر اچھی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو پروونشل اٹانومی کا جو تصور ہے، اس میں آپ کس طرح توقع کریں کہ وہ زار صاحب جو ان کے ملازم خصوصی ہیں، معتمد خصوصی ہیں، وہ اپنے پرائم منسٹر کو اور پارٹی کے صدر کو ڈیفائی کرے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا کہ پروونشل اٹانومی اس حد تک چلی جائے کہ وہ صوبوں میں بات ہی نہ کرے. ہاں یہ بات البتہ ان کی درست ہے حمزہ صاحب کی کہ یہ ضرورت سے زیادہ انٹرفیئرنس ہے، یعنی تبادلوں میں اور سارے اور معاملات میں، ترقیوں میں. اور یہ راوی روریہ پروڈکٹ جو ہے یہ عمران خان کا فیوریٹ بنا ہوا ہے، اور معاملات یہ کافی ایکٹیو ہے. اور وہ ہونا اس لیے کہ پنجاب جو ہے وہ دیگر صوبوں سے فرق ہے. جی نظامی صاحب، طلال چودھری صاحب نے بھی ہم کر لیا. بہت شکریہ طلال صاحب، آپ کے وقت ہے. نظامی صاحب. جی طلال صاحب، کیسے مزاج ہے؟ جی اللہ کا شکر، جی بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی بس ٹھیک ہے. یہ اپوزیشن تو جھانک کی طرح پھر بیٹھ گئی بالآخر، یہ صلح ہو گئی. آج تو لگ رہا تھا کہ یہ ایک طوفان تھا جو گزر گیا، اور اب بالکل کام ہے، بالکل امن ہے. کوئی صورتحال بڑے صبر سے سنی گئی تقریر، سنجیدگی سنی گئی جیسے سننی چاہیے تھی. نظامی صاحب، اپوزیشن نہیں بیٹھی بلکہ حکومت بیٹھ گئی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے نا جی فواد صاحب ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، وہ آج کٹ کیٹ پہ آ گئے تھے کہ نہیں بیٹھیں، بات کریں، ہم آپ سے مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہماری تحریک عدم اعتماد بھی واپس لے لیں، ہم نہیں کچھ کریں گے. نہیں تو پہلے اپنی ٹرمز جس میں انہوں نے نعروں سے لے کر یعنی آپ کے وزیر اعظم آئیں گے تو آپ یہ نہیں کریں گے، فلانے وزیر کے ساتھ یہ نہیں کریں گے، ہاؤس ایسے چلائیں گے، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن. آج تو پھر وہ ٹرمز پہ نہیں رہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ان کا رویہ ہے، یہ آپ تو سیاست کو کور کرتے آپ کو بڑی دیر ہو گئی ہے. کبھی یہ بھی دیکھا ہے؟ یعنی ہمیشہ اپوزیشن احتجاج کرتی ہے، ماحول کو کسی وقت وہ ٹھیک نہیں رہنے دیتی، مگر حکومتیں تو ہمیشہ جھک کر کسی نہ کسی طریقے سے وہ ماحول کو بہتر بناتی ہیں ہاؤس کے اندر. بلکہ اگر روایتی طور پر ایک وہ جو آپ کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے یا ایوان سے باہر چلے جاتے ہیں، تو اس میں بھی وہاں پر جا کر ہم احتراماً منا کر لاتے ہیں اپوزیشن کو. تو یہ تو پارلیمانی روایات ہیں، مگر انہوں نے تو کوئی روایت کا خیال نہیں کیا. اور یہ اب کہتے ہیں جی پارلیمنٹ بڑی جی مقدس ہے، پارلیمنٹ میں تو جی ہمیں ڈسکس ہونا چاہیے. یعنی 19 بل 19 منٹ سے بھی کم ٹائم پہ منظور ہو جاتے ہیں. کہاں گئی ڈسکشن؟ کہاں گیا وہ پرپز جو کہ جس کے لیے پارلیمنٹ بنی ہے؟ 19 منٹ میں اگر آپ نے 19 بل منظور کرنے ہیں، پھر اگر فلسطین کا معاملہ ہو تو وزیر اعظم نہیں، اگر کشمیر کا معاملہ ہو تو وہ ہاؤس میں آنا پسند نہیں کرتے، بجٹ کا معاملہ ہو تو وہ آنا پسند نہیں کرتے. یعنی جو اہم ترین مواقع ہیں اس وقت بھی پارلیمنٹ اور جو اہم وزیر، مثلا آج پوری تقریر کے دوران اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران نہ وزیر خزانہ تھے جو کہ روایتاً ہاؤس میں جن کو ہونا چاہیے.
سیکٹری خزانہ کو بھی لابی میں بیٹھے ہونا چاہیے، باقی بھی ان کے پورے سٹاف کو، کیونکہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. سو کوئی بھی اہم آدمی، کوئی اہم وزیر نہیں تھا. سارے اہم وزیر اس دن تھے جس دن احتجاج کرنا تھا، کتابیں مارنی تھی. سو بے توقیر انہوں نے پارلیمنٹ اور پارلیمانی روایات کو خود کیا ہے. آج اگر وہ مانے ہیں تو ان کو احساس ہوا ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم سے نہیں منوا سکتے زور سے اور زبردستی سے. ہاں، یہ ترال صاحب آپ سے متفق ہوں میں کہ یہ اپوزیشن سے زیادہ حکومتی جماعت کا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ وہ ماحول درست رکھے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اور تبھی تو یہ جمہوریتی گاڑی آگے چلتی ہے جس کے دو پہیے ہیں یہ. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور 3 دن کی بدترین قسم کی ہنگامہ دیکھنے میں آئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا. لیکن آپ کے خیال سے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حکومتی پارٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی جاگ کی طرح؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ایک مین پرپز جو تھا وہ سرو کر چکے ہیں اور وہ پرپز یہ تھا کہ کلبوشن کا جو NRO وہ اب بالکل ڈسکشن میں نہیں ہے. ترین صاحب کو جو انہوں نے ریلیف اور NRO دیا ہے، 2 ہی لوگ بینیفیشری ہیں اس بجٹ کے، ایک کلبوشن اور دوسرے ترین. دونوں کو جو ریلیف ملا ہے وہ آج ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. یعنی 3 دن سے ڈسکشن ہو رہی ہے کتابیں مارنے پر، ہنگامے پر. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سروے آیا تھا جو آپ کے بھی سامنے سے گزرا ہوگا، وہ تھا بجٹ کے بارے میں. پرسپشن کیا ہے لوگوں میں اس حکومت کی؟ 90% سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح سمت میں نہیں جا رہے. سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے، بے روزگاری کا ہے، غربت کا ہے. وہ سروے جو تھا وہ سروے بھی نظر سے غائب ہے. پھر اس کے بعد ان کی جو پرفارمنس ہے اور جو بجٹ پہ ڈسکشن ہونی تھی، جو آپ لوگوں نے اور ہم سے سوال تو آپ نے بجٹ پہ کرنے تھے، آج آپ ہم سے سوال اس لڑائی پر کر رہے ہیں. سو انہوں نے یہ پرپز سرو کیا. کلبوشن، ترین اور بجٹ کے معاملے میں جو چیزیں تھیں ان کو چھپانے کے لیے پوری کی پوری پلان سے حملہ آور ہوئے ہیں، اور ایک حد تک وہ پرپز سرو ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہیں احساس ہو، ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن دب جائے گی، اور اس کے لیے 2 نوٹس بھی نکالے گئے ہیں. اور یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ ڈرانے کے لیے FIA کے 2 نوٹس، ایک اپوزیشن لیڈر پنجاب کو اور دوسرے شہباز صاحب کو، کہ کسی پریشر پارلیمانی بھی ڈالا، بدتمیزی کا بھی ڈالا، ہنگامہ آرائی کا بھی ڈالا، اور اوپر دوسرے نوٹس بھی جاری کیے. جب ہم کھڑے رہے تو پھر ان کو پتا ہے، تو پھر ان کو اور کوئی رستہ نہیں تھا، تو سو آج بالکل سیدھے ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ہوتے ہیں، پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، جو شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے اور یہ غریب لوگوں کے ساتھ مذاق ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس حد تک ان کی دلیل ٹھیک ہے؟ ویسے تو اپیرنٹلی اس بجٹ کو پچھلے جو 2 بجٹ دیے ہیں PTI نے، اس کی نسبت تو پبلک فرینڈلی گردان رہے تھے جو معیشت دان تھے. یہ پہلے تو ترال صاحب نے اصولی طور پر درست بات کہی ہے کہ آج وفاقی وزراء بالکل ایوان سے انکت ہے، خاص طور پر جو متعلقہ وزیر ہیں ان کا ہونا تو بہت ضروری تھا. اب اس کی جگہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کی تقریر کو کرٹیسائز کر رہے تھے، اور کرنا بھی ان کا حق ہے کیونکہ ان پر خود شہباز شریف صاحب نے بھی تنقید کی ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ ان کا بھی منصبی تقاضا ہے کہ وہ ایسے کرتے. تاہم یہ تو اپوزیشن کرتی ہی ہے کہ جو بجٹ کے معاملات ہیں ان کے اوپر وہ جو کچھ آپ نے کہا ہے، ان کے ریمارکس جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کہا، لیکن انہوں نے کچھ اسٹڈی کر کے فیکٹس اینڈ فگر سے کو بات کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کا بھی بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جی ہم نے بڑا اچھا کام کیا. حالانکہ اچھے کام کے ساتھ ساتھ بیڑا غرق کرنے بھی ان کے دوست اسحاق ڈار کا خاص طور پہ بڑا رول تھا. اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ
शहबाज शरीफ साहब को तो करीब नहीं लगने देते थे, इतने ज़्यादा वो मियाँ नवाज शरीफ की मूंछ का बाल है कि वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने से ज़रा हिचकिचाते थे। तो इस सूरत हाल में क्यों वो समझते हैं कि शहबाज साहब जो हमजा साहब के बारे में बात की ना आपने कि वो इंटरफेयर करते थे मियाँ नवाज शरीफ, मतलब कहना में ये गवर्नमेंट जो मौजूदा है ये सेंटर इंटरफेयर करता है पंजाब में। तो इसका उल्टा था कि इसहाक डार साहब बोला था कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री करें, वो यहाँ क्यों आके दखल दे रहे हैं। तो उस हवाले से मसलन फॉरेन एक्सचेंज की पे पड़े रहना और जाली तरीके से उसको एक्सपोर्ट्स का कम ना होना का ज़्यादा ना होना, बल्कि वो मुंजमद रही 5 साल इसके PMLN की हुकूमत पे। तो ये इस किस्म की बातें जो हैं, ये ज़ाहिर है कि गलतियाँ तस्लीम करना तो मुश्किल होता है। जी तलाल साहब। देखिए, गुजारिश ये है, निज़ामी साहब काबिल एहतराम हैं और मैं अपना वर्जन पेश करूंगा इनकी नफ़ी करने की बजाय। देखिए मामला क्या है, ज़रा आउटलुक देखें उस इकॉनमी की, उसके बाद हम इसहाक डार को उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट दे सकते हैं। यानी वो इकॉनमी जो 2013 को ज़हन में लाए, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी इस मुल्क में, दहशत गर्दी इस कदर अरूज पे थी कि रोजाना 6 बड़े दहशत गर्दी के वाकयात एक दिन में बम धमाकों से लेके बारूदी सुरंगों से लेके सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग तक ये हुआ करते थे। उसके बाद उस हालत में हमें मुल्क मिला। कराची की क्या हालात थे, फाटा में पाकिस्तान का परचम नहीं रहलाता था, कोयटा में क्या हालात थे, और उसके बाद लोड शेडिंग। इस हालात में इकॉनमी, और लोग कह रहे थे ये डिफॉल्ट करने जा रही है इकॉनमी, ये पाकिस्तान। उस इकॉनमी को वो इसहाक डार ने उसको क्या कहते हैं फ्लाई करवाया, और एक टाइम ऐसा आया कि दुनिया का हर बड़ा इंस्टीट्यूशन, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, वो मूडीज, वो आप गिन लें, मैं आपको कोई 30 इंस्टीट्यूशंस के नाम दे देता हूं, जरीदों के नाम दे देता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की इकॉनमी पे लिखा और कहा कि यही आने वाले दिनों की आगे जो इकॉनमी दुनिया में बढ़ती हुई नजर आती है, पाकिस्तान को वो टॉप 30 में डालने लग गए। लेकिन और उसके बाद हमने करके क्या गए, देखिए हम मोटरवेज आप देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सबसे बड़ा क्रेडिट 11,000 मेगावाट बिजली और सस्ती बिजली, वो बिजली 5 साल के अंदर सिर्फ, और पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान से लेके आज तक टोटल 17,000 बिजली पैदा की जा सकी है। उसके बाद इकोनॉमी 5.8 पे मैं तो नहीं कह रहा, पूरी बैनुल अक़वामी जितने भी लोग हैं वो इस पे मुत्तफ़िक है। सो वो इकोनॉमी जो डूबती हुई थी हमने उसको टेक ऑफ करवाया, और उसके बाद अगर ये नहीं चला सके तो मैं निज़ामी साहब से एक सवाल करता हूं कि हमारी इकोनॉमी में अगर फॉल्ट था तो ये वजीर खजाना ये तो ना कहते कि मैं इस इकोनॉमी बेड़ा गर्क कर दिया है इमरान खान की टीम ने, और हम इस इकोनॉमी को वहां पर लेके जाएंगे जहां पर 2018 में थी। दूसरी बात, अगर इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, आज असद उमर किस मुंह से इसको डिफेंड कर रहे थे? उनको निकाला क्यों गया? शेख हफीज को क्यों निकाला गया? 5 सेक्रेटरी खजाना, 5 FBR के चेयरमैन, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की जितनी भी टीम है जो आपकी प्राइवेटाइजेशन की है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां पर 3 साल में 4-4, 5-5 लोग तब्दील नहीं हुए। सो टीम इनके पास अगर तब्दील होती है, इसका मतलब है कि आपकी फॉल्टी परफॉर्मेंस है। सो मैं तो ये आपके सामने सवाल रखता हूं, और मैं आम एक सादा एक और सवाल रख देता हूं, एक और स्टैंडर्ड है मेरे लिए, वो है आम आदमी। मेरे होते हुए तो चीनी जो थी वो 53-55 की ही रही है। मेरी कारकर्दगी देख ले, आटा 35 का ही रहा है, देखे ना, अब आटा 80 का है और चीनी 100 की है, और बिजली गैस के बिल आपके सामने देख ले। सो आप जो भी स्टैंडर्ड बना ले, मैं अल्लाह की मेहरबानी से फख्र से कह सकता हूं कि हमने इकोनॉमी को जिस तरह चलाया है, और आइंदा भी हम ही चला सकते हैं पाकिस्तान में, और कोई टीम नहीं। और ये तो आपकी बातें बेवजन नहीं है कि हुकूमत, लेकिन आप भी तो वो इसी ट्रैप में आ गए ना जो ये बात कर रहे हैं आप, कि जो पहले वाली हुकूमती बिल नकारा थी वो बेड़ागर्क कर गई थी, हमने ठीक किया, और ये भी वही बात कर रहे हैं कि ये आप बेड़ागर्क कर गए, हमने ठीक किया। तो ये तो एक चलता रहता है ये दावे और काउंटर क्लेम्स का, कुछ सच भी है कुछ झूठ भी है। तो इसमें तो इतना ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं थी बची।
عباسی صاحب آپ بتائیے کوئی سوال کرنے والا ہو تو. جی بالکل، میں طلال صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں. طلال صاحب، آج بارہا کہا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایوان میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ویلڈ ہے. اسد عمر صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں ہونا چاہیے اور وہ یہاں آئیں، ہم ان سے پوچھیں سرکار کہاں سے پیسے کمائے، کدھر کو لگائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کے قائد جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. یعنی دیکھیں کمال کے لوگ ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ آٹا 35 سے 80 کا کیسا ہوا، یہ کہتے ہیں نواز شریف کو پاکستان میں ہونا چاہیے. ان سے پوچھ لیا جائے بھائی آپ کے ٹائم پر چینی 55 کی تھی 110 کی ہوگی، کیسے ہوگی، نواز شریف کو پاکستان میں ہونا چاہیے. ان سے پوچھ لیا جائے کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب آپ کو بری کارکردگی پہ ہٹا دیا گیا، جی نواز شریف کو پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ سوالوں کا جواب نہیں ہے، سوالوں کے جواب ہمارے دیں. اور سوال غریب آدمی عام آدمی کرتا ہے. آپ یہ بتائیں مہنگائی کتنی ہے، آپ کے فگر سے بتا دیں گے. آپ یہ بروزگاری بتا دیں کتنی ہے. آپ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، جو وعدے کیے تھے وہ 50 لاکھ گھر، وہ 1 کروڑ نوکریاں، اس کا ہر چیز کا جواب مریم نواز. شہباز شریف میں اختلاف ہے، میاں نواز شریف کو پاکستان میں لے آئیں. آپ فکر نہ کریں، یہ اسد عمر صاحب آپ کے قد سے بڑا سوال ہے. اور آپ کے اسد عمر صاحب، آپ صرف اپنا قد بڑھانے کے لیے نواز شریف کا نام نہ لیں، آپ اپنی کارکردگی کی بات کریں، سوالوں کا جواب دیں، غریب کی روٹی کا جواب دیں. اتنی بات ہے. ہم سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں سیاسی جواب بھی، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلال چوہدری صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہیں گے. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ پنجاب، ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب جی السلام علیکم. جی یہ محترمہ، یہ جو کل وعلیکم السلام اسمبلی میں ہلہ گلا ہوا ہے، یہ نیشنل اسمبلی میں جو ہلہ گلا اور شور و شرابہ اور نوبت جو ہے وہ ہاتھا پائی تک پہنچی، اس پر کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام صاحب، پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کے جو معزز ایوان ہیں وہ اب دنگا مشتی کا مرکز بنتے جا رہے ہیں، اور جو ٹالرنس ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سن کے اس کو برداشت کرنا جو ہے، اس رجحان میں کمی آ رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ایک اگریشن جو ہے وہ اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے. لیکن جس واقعے کی طرف آپ نشاندہی کرتے ہیں، کسی بھی حکومت کے لیے جو بجٹ ہے وہ ایک بہت اہم ڈاکومنٹ اور دستاویز ہوتی ہے، جس کی بیس پہ اس حکومت کا اور عوام کا اور اوورال اداروں کا ایک ایکسپینڈیچر روڈ میپ بنتا ہے اور اس کو لیگل کور ملتا ہے. لیکن اپوزیشن کا جو ایک جارحانہ رویہ رہا، وہ اس بجٹ کے اندر ہو یا سابقہ بجٹ کی جتنی بھی آپ کارروائیاں دیکھیں، یہ انتہا تھی. یہ جو ایپیسوڈ تھی یہ ان کارروائیوں کا تسلسل تھا، اور الٹیمیٹلی یہ کرائسس میں بدلا، کیونکہ جو ایک نوک جھونک ایک دوسرے کے ساتھ خلیج جو بڑھ رہی تھی، وہ الٹیمیٹلی ایک بہت بڑے کرائسس کو اس نے جنم دیا، اور ہاتھا پائی، مارکٹائی اور گالم گلوچ سے آگے چیز یہاں تک نکل گئی کہ وہ کتابوں کو، بجٹ کی جو دستاویز تھی ان کو ایک ٹول آف اوفینس اینڈ ڈیفینس بنایا گیا. تو یہ ہمارے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں، معاشرتی رویے ہیں، وہ تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں. جو ہماری پارلیمانی روایات ہیں وہ الٹیمیٹلی پامال ہو رہی ہیں، اور جو ہمارا ایک عوامی نمائندوں کا رول ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو گیا ہے، اور جو انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے، ہماری جو کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں وہ ویک ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ایک عوامی نمائندوں کو امپاور کرتا ہے، اور عوام کے 22 کروڑ جو رائٹس ہیں عوام کے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک امبریلا ہے. اگر وہ امبریلا جو ہے اس کے اندر
سوراخ ہوتے ہیں یا وہ الٹیمیٹلی اس کی اپنی سینٹیٹی بریچ کرتی ہے تو اٹ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، کیونکہ سیاست کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، نفرت نہیں ہو سکتی، دشمنی نہیں ہو سکتی، اور سیاست میں کوئی کسی کے ساتھ ذاتی طور پہ اناد لے کے نہیں بیٹھتا، وہ ایک مختلف نظریات، مختلف سوچ اور مختلف نقطہ نظر ہے، اور جس کو برداشت کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ بڑی اچھی باتیں کی آپ نے، برداشت، تحمل، ایک دوسرے کا نقطہ سننا اور اس کو ریسپیکٹ کرنا، یہ تو اپنی جگہ پہ سب یہ بنیاد ہے جمہوریت کی۔ یہ اگین میرا جو نظامی صاحب آپ سے سوال ہے، یہ قول و فعل کا تضاد بہت زیادہ نہیں بڑھ گیا؟ مانا تھا کہ سیاست ایک مختلف کام ہے، لیکن یہ قول و فعل کا تضاد تو اب ایک ریت، ایک روایت، اور اس کو ایکسیپٹنس بھی اس کی بہت بڑھ گئی ہے نظامی صاحب۔ ایک باٹم لائن تو ہوتی ہے نا جس سے آدمی نیچے نہیں جاتا، یا ریڈ لائن کہہ رہے ہیں آپ نے لگائی ہوتی ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا۔ دراصل یہ جو کچھ ہوا ہے قومی اسمبلی میں، یہ تو انہوں نے اس ریڈ لائن کو بالا طاق رکھ کے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ خالی میں حکومتی جماعت کو نہیں، اپوزیشن کو بھی بلیم کرتا ہوں اسی طریقے سے۔ ڈاکٹر صاحب میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ٹالرنس وغیرہ والی بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہ اس کا کوئی عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے نا۔ وہ آپ بھی غصے میں آ گئی اور آپ نے ان کا مندوق خیل صاحب کو اچھی ٹی وی کے سامنے لائیو اس کی ٹھکائی کر دی، تو ایک طرف تو خواتین اس کو سراہ رہی ہیں کہ جی آپ نے ڈونٹ پرسنل ہونے کی، جو آپ کے والد صاحب کے بارے میں بات کی انہوں نے، وہ برداشت قابل برداشت ہے، وہ ریڈ لائن انہوں نے کراس کی، لیکن آپ کو حکمران جماعت کے طور پہ تھوڑا زیادہ قوت برداشت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نظامی صاحب بات یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا ڈیفرنٹ نقطہ نظر رکھنا اور اختلاف کرنا اور ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، وہ ایک جمہوری رویے ہیں، اس پہ کسی کو دوسرے کو نشانہ بنانا یا ٹارگٹ کر کے ملائن کرنا زیب نہیں دیتا۔ لیکن ایک ہے آپ کے ساتھ ذاتی حملے کر کے گالی گلوچ اور فحش قسم کی ننگی گالیاں دے کے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جو آپ کی قیادت کے حوالے سے ایسی گفتگو ہو جو برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور میرے جیسا بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں برداشت کرتی ہوں، آخری حد تک جا کے برداشت کرتی ہوں، لیکن جب میری ابزارپشن پاور ختم ہو جاتی ہے پھر میں ریئیکٹ کرتی ہوں۔ انہوں نے اس قسم کے وہ نازیبا الفاظ اور گالیاں دیں کہ اگر وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایکشن کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے، تو جو ان کے الفاظ گالیاں تھیں وہ کیوں میوٹ کی گئی، اس پوری گفتگو کو کیوں چلایا نہیں گیا، اور وہ سلیکٹڈ صرف ریئیکشن دکھایا گیا، سلیکٹڈ ویڈیو لیک کی گئی، تو یہ ایک اس میں بھی ایک میلافائڈی تھی۔ لہٰذا جب ان کو میں نے ریئیکٹ کیا تو وہ ریئیکشن چلتا رہا، جو انہوں نے ایکشن تھا، انہوں نے میرے اوپر وہ گرین ٹی کا کپ پھینکا، انہوں نے وہاں پہ ہاتھا پائی کی، وہ ویڈیو میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ وہ سامنے لائیں۔ وہ تھپڑ جو تھا وہ لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اور اس کے پہلے کا جتنا بھی واقعہ تھا اس کو جان بوجھ کے منظر سے غائب کیا گیا۔ تو میں وہ چینل کو آپ کی غلطی نہیں تھی اس میں کہ مجھے پوری فوٹیج چاہیے۔ میری غلطی اس لیے نہیں تھی کہ میں نے کوئی پہل نہیں کی تھی، اور میں نے پہل نہیں کی تھی، میں نے ہر چیز برداشت کرتی ہوں، لیکن اپنے والدین کی عزت نفس اور ان کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو میں اس کو زبان کو کھینچنے کا استحقاق رکھتی ہوں، کیونکہ عزت سیاست کر رہے ہیں عزت کے لیے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ عزت لینے کے لیے پہلے آپ بے عزت ہوں اور خود بھی ہوں اور اپنے والدین کو بھی کرائیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اگر کوئی وہ باؤنڈریز کراس کرے گا، ریڈ لائن کراس کرے گا، تو پھر اس کو اس کا جواب دینا مجبوری بن جاتا ہے۔ لیکن یہی جواز آپ کے حکمران جماعت کے جو کولیگز ہیں انہوں نے نیشنل اسمبلی میں پیدا کیا کہ جی کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے، وہ گوھر صاحب ہیں ان کا کوئی، انہوں نے پہلے پہل کی اس قسم کی گفتگو کرنے کی، ترکی انہوں نے بھی جواب دیا، تو پھر تو یہ فری فار ہو جائے گا، اور سیلف ریسٹرینٹ بھی چیز ہوتی ہے۔
بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہوتا یہ رہا کہ مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ رہا. جو گنڈے ہیں، بدماش ہیں، جو مافیاز ہیں، انہوں نے دبائے رکھا اور جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. پھر ان کے ہاتھ کسی نے تو روکنے ہیں نا، کسی جگہ پہ تو جا کے اس پروسیس کو رکنا چاہیے. تو اس کو روکنے کا پروسیس یہی ہے کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھے اور اپنے اپنے جو گھر ہے ان کو ٹھیک کرے. لیکن وہ لیڈرشپ جو خود جو ہے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کروائے اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے گنڈوں کو اور ان تمام جو نیگیٹیوٹی میں انوالو لوگ ہیں ان کو ڈھال بنائے، تو پھر وہ ماحول خراب ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب تہیا کر کے آئے تھے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، کیونکہ یہ حکومت کا ایک انتہائی اہم ترین مثبت پیش قدمی تھی اس اکانومی کی ریوائیول کے ساتھ، تو جس کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں پتا تھا کہ اس بجٹ کو عوام دوست اور پبلک ویلفیئر انیشیٹیوز کے ساتھ جوڑ کے حکومت جس کامیابی سے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے تو ان کے قدموں کو روکنا ہے، تو انہیں نیگیٹیوٹی میں الجھانا ہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، اس میں وہ کامیاب ہوئے. ایک بنیادی سوال ہے، پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آج بجٹ سیشن ہے اور وزیر خزانہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ آپ کی سرکار کی سنجیدگی ہے؟ اور دوسرا پنجاب سے متعلق بھی بتا دیں، حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے ریموٹ کے ساتھ کنٹرول ہو رہا ہے پنجاب. حمزہ صاحب کو تو ویسے یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ جس جمہوریت کی نرسری سے اگے ہیں، کس دنیا کی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ والد جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن وفاق میں ہو اور بیٹا جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن صوبے میں ہو؟ یہ دنیا کی کسی جمہوریت میں نہیں ہوا. یہ صرف موروثی سیاست میں، شہنشاہیت میں ہوتا ہے، اور جہاں شاہی خاندان کا سکہ چلتا ہے وہاں ہوتا ہے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک خاندان کو ایٹ اے ٹائم وفاق اور صوبے کے اندر یہ حق ملا کہ وہ بجٹ پہ بات کرے، اور یہ کوئی یونیک قسم کی کمبینیشن بنی، اور یہ عکاسی کرتا ہے ان غیر جمہوری رویوں کی، میرٹ کی جو ہے وہ پامالی کی، اور الٹیمیٹلی خاندانی موروثی سیاست کی آبیاری کی. جو بات وہ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر 53 بلین کا، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سرپلس میں بجٹ گیا ہے. وہ اور ان کے والد صاحب جو ہیں یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جی بہت شکریہ. ڈاکٹر فردوس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے.